السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم اچھی صدی کے بارے میں کیا ہے کیا ہے لوگوں کی فضیلت کے بارے میں سب بتائیں نا، اور عورتوں میں کون سب سے زیادہ فضیلت والی ہے سب بتائیں، اور انشاءاللہ آج ہم اس کے باقی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہیں وجوب اتباع السلف الصالح، وجوب اتباع سلف الصالح کیا ہیں؟ سلف معنی ہمارے پہلے گزرے ہوئے کیا ہے اچھے لوگ جو ہے نا، کیا ہے مطلب ہمارے دین میں جو اچھے لوگ تھے ان کے بارے میں ان کو بولتے ہیں سلف، اور وہ ایک زمانہ تک ہیں، اس کا ایک حساب ہے۔ اس کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں ان کو خلف بولتے ہیں، سمجھے؟ سلف اور خلف اسلام میں دو کیا ہیں کیٹیگری ہے لوگوں کے بیچ میں۔ لوگوں کے مطلب کیا ہیں اچھے جو گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں سلف بولتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کو خلف بولتے ہیں۔ تو سلف الصالح کیا ہیں اچھے گزرے ہوئے اچھے لوگ ان کو اتباع کرنا واجب ہے۔ دیکھیے، نیک آباء و اجداد کی پیروی کی ذمہ داری، چلو ان کو پیروی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور وَيَجِبُ اتباع السلف الصالح فی اقوالہم و افعالہم، کیا کرنا ہے؟ سلف الصالحوں کو اتباع کرنا واجب ہے، کس میں؟ فی اقوالہم، ان کے قولوں میں، و افعالہم، اور ان کے فعلوں میں، مطلب ان کے اعمال میں بھی، اور کیا ہے ان کے اقوالوں میں بھی ہم اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور نیک آباء و اجدادوں کو ان کے قول اور اعمال پر پیروی کرنا چاہیے، سمجھے؟ اور کس میں بھی پیروی کرنا ہے، کس میں بھی اتباع کرنا ہے؟ وفیما تأولوہ واستنبطوہ، وفیما، اور جس میں کیا ہے تأولوہ، اس میں وہ لوگ کیا کیے ہیں، کیا ہے مطلب بیان کیا ہے، کیا کیے ہیں؟ مطلب بیان کیا ہے۔ جیسے دیکھیے، اور جس چیز کا ان لوگوں نے مطلب بیان کیا، اور جس چیز کا مطلب کچھ چیزیں ایسے ہو گیا نا ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کے کیا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو سمجھے ہیں، وہ لوگ جو کیا ہیں اس کے بارے میں اس کا مطلب کیا، مطلب کچھ حدیث یا آیت وہ ہم کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب وہ لوگ کیا بولیں اس کو اتباع کرنا، سمجھے؟ وہ لوگ جو تأویل کیا ہے، وہ لوگ جو معنی رکھے ہیں، وہ لوگ جو مطلب بتائیں اس کو اتباع کرنا ضروری ہے۔ وَاسْتَنبَطُوهُ، اور فیما استنبطوہ، اور جس میں وہ لوگ کیا کیے ہیں مسئلہ سے حکم نکالے ہیں، مطلب کچھ مسئلہ ہوگا اس سے کیا ہوگا، وہ لوگ کچھ حکم نکالا ہوگا، تو وہ حکم کو ہم اتباع کرنا ہے، دوسروں کا حکم کو اتباع نہیں کرنا۔ جو مسئلہ سے حکم نکالے ہیں، وہ لوگ بنائے ہیں، وہ مسئلہ کو اتباع کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، سمجھے؟ اور دیکھیں وقتفاء آثارہم باطنا و ظاہرا، وقتفاء معنی اقتداء کرنا ضروری ہے، واجب ہے، آثارہم باطنا و ظاہرا، اور ان کے کیا ہیں آثار کو، مطلب ان کی زندگی، وہ لوگ کیسے زندگی گزارے تھے، اور زندگی میں ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا چاہیے اور کیا کیا ہونا ہے، یہ سب آثار بولا تو سب کچھ ہے، ان کی باتیں، ان کے کام ہیں، ان کے جتنے بھی ہو سب آثار کو بول سکتے ہیں، سمجھے؟ ان کی زندگی ایسا ہی ہم اتباع کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، سمجھے؟ تبھی ہم اچھے کے انسان بنیں گے۔ اور کیا ہے، اور ان کے آثار کو اندرونی اور ظاہری طور پر اقتداء کرنا ہے، اندرونی مطلب باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اتباع کرنا ضروری ہے۔ فمن اطاع بظاہری، کوئی کیا ہے کیا بولتے ہیں، ظاہری طور پر کوئی ان کو یہ سلف الصالح ان کو اتباع کیا، دون باطنی کیا ہے اندرونی طور پر نہیں، مطلب باطنی طور پر وہ لوگ اتباع نہیں کیا، باہر میں کیا کرتے ہیں
سلف و صالحوں کو اتباع کرتے ان کو پسند کرتے، بلکہ اندر کیا ہے ان کے بارے میں ان کے خلاف رہتے ہیں، ان کی اقوال کو اور افعال کو نہیں مانتے۔ فہو عاصٍ، وہ کیا ہے، گنہگار ہے، ایسا کرنے والا گنہگار ہے، ولیس بمطیع، وہ کیا نہیں ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے نہیں ہوتے، ماننے والا نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ جو شخص ظاہری طور پر اطاعت کرتا ہے لیکن باطن میں نہیں، وہ نافرمان ہے اور تابع نہیں ہے، سمجھے؟ اور دیکھیے قال العلامۃ اللقانی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامۃ اللقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْ كَمَا كَانَ خِيَارَ الْخَلْقِ، وَكُنْ كَمَا كَانَ وَكُنْ كَمَا كَانَ خِيَارُ الْخَلْقِ، تم بنو، تم بنو کما کانا، جیسے تھے ویسے بنو، خیار الخلق، لوگوں میں سے اچھے لوگ جیسے تھے ویسے تو بنو، حلیف حلم، کیا ہو کر بننا ہے، حلیف حلم، صبر کو ساتھ میں حلیف معنی ساتھ میں لے جانا، کیا ہے، لے کے جانے والوں کو بولتے ہیں، چلو میرے ساتھ جو مطلب میرے دوست کے جیسے میرے ساتھ ہمیشہ ہونے والے جو ہوتا ہے نا، اس کو حلیف بولتے، ایک کے ساتھ ہمیشہ رہنے والوں کو حلیف بولتے، حلیف حلم، حلم کو، صبر کو کیا ہے، ساتھی بنانے والے کے جیسے تو بنو، تابعا للحق، اور کیا بھی حق کو کیا کر کے، حق کو اتباع کر کے، دیکھیے اچھے لوگ جیسے تھے ویسا تو بنو، سمجھے؟ صبر کا ساتھی کے جیسے، صبر کا ساتھی مطلب ہمیشہ ہمارے پاس صبر ہونا چاہیے، حلم، حلیف حلم بولانا اس کا معنی ہے صبر کا ساتھی کے جیسے، کہ حق کو اتباع کر کے، تابعا للحق، حق کو اتباع کر کے رہو، سمجھے؟ اور وقال شارح العلامہ الشیخ عبدالسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ شارح مطلب یہ بیت کو شرح کرنے والا جو علامہ ہے، العلامہ الشیخ عبدالسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ولا تکن، تو نہیں بننا، کما کانا، جیسا تھا ویسا، کیا ہے، علیہ شرار الخلف، شرار الخلف، بعد میں ہم بولیں سلف بولا تو پہلے جو لوگ گزرے وہ لوگ ہے نا، اور بعد میں سلف الصالحین کے بعد آنے والے لوگوں میں جو کیا ہیں برے لوگ تھے ان کے جیسے تو نہیں بننا، من الاخلاق الردیتی، وہ کیا ہے، خلف کیسے ہیں، برے خلف کیسے ہیں، برے خلف میں اچھے لوگ بھی ہیں نا، بلکہ خلف میں جو برے لوگ تھے ان کے جیسے نہیں بننا، وہ لوگ کس کی وجہ سے برے ہوئے ہیں، من الاخلاق الردیعتی، بدتمیزی، نہیں تو کیا، ردیعت بولا تو کیا ہے، خراب، ردیعت معنی خراب، نہیں تو کیا ہے، بد تہذیب، نہیں تو ادب نہیں ہونے والی، کیا ہے، اخلاق رکھ کے گھومنے والے، مطلب خراب اخلاق کے ساتھ رہنے والے کیا ہیں، ایک دم خراب کیا، برے لوگوں کے، برے خلف کے ساتھ، خلف کے جیسے تو نہیں بننا، اور والافعال غیر المرضیہ، اللہ جو کیا ہے کام پسند نہیں کرتے ہیں ویسا کام کر کے رہنے والے برے لوگوں کے ساتھ، خلف کے برے لوگوں کے ساتھ، نہیں تو برے لوگوں کے جیسے تو نہیں بننا، لأن کل شر، لأن کل شر، ہر ایک کیا ہے، شر، جتنے بھی شر ہے، حاصل ہوتے ہیں، نہیں تو وہ ملتا ہے کہاں سے، فی ابتداء من خلف، فی ابتداء کیا ہے، بدعت میں ہے، جو نیا لایا ہے اس میں سے ملتا ہے، جتنے بھی شر ہے وہ سب اس سے ملتا ہے، کس سے، جو ابھی نیا بنایا ہے، جو مبتدی بولتا ہے نا، ابتدا جو نیا بنایا اس سے ملتا ہے، من خلف، من خلف کیا ہے، سوری فی ابتداء من خلف، کیا ہے، جو کیا ہے پیچھے آئے ہیں ان لوگوں کے کیا ہے، ابتداء سے، مطلب ان لوگوں کے نیا جو بنایا اس سے، سمجھے؟ تو ہر ایک شر کہاں سے ملتا ہے، جو کیا ہے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو نیا بنائے اس سے ملا ہے، تو پہلے گزرے لوگوں سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، ان سے بس اچھا ہی ہوا ہے، اور یہ لوگ کیا ہیں، آنے کے بعد بہت سارے کچھ نیا بنایا، برا کام، سمجھے؟ وہ برا کام سے ہم کو شر ملتا ہے، سمجھے؟ تو شر کہاں سے ملا، ان سے ملا ہے، ان کے کاموں سے، ان کا جو نیا لایا اس سے، آئی بھی سبب ابتدائی
ابتداء الخلف السیء ای بسبب ابتداء الخلف السیء، خلف سیء ہم پہلے بولے سلف الصالح بولا نا، اس کو اپوزٹ ہے خلف السیء. تو برے کیا ہیں خلفوں کے، خلفوں کی کیا ہے نیا نیا لانے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، برا کیا ہے شر آ گیا ہے. خلف سیء کیسے ہیں؟ الذین جو ہے الذین اضاعوا الصلاۃ، وہ لوگ نماز کو ضائع کرنے والا ہے. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کو اتباع کرنے والے. ایسے لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کے جو ابھی نیا نیا جو لایا ہے اس سے ہے برا، سب کچھ برا اس سے، نہیں تو سب شر اس سے آ گیا ہے، سمجھے. تو ان کو اتباع نہیں کرنا، ان کے ساتھ نہیں رہنا. اور دیکھیے وجوب الایمان بالاولیاء، اولیاء کرام سے اولیاء کرام کے بارے میں ایمان لانا وہ واجب ہے، سمجھے. یہ اولیاءوں کے بارے میں ایمان لانا ضروری ہے. وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِالْأَوْلِيَاءِ، اولیاءوں سے ایمان لانا واجب ہے. فمن انکر، کوئی انکار کیا دنیا میں اولیاء نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اولیاءوں کے بارے میں خلاف بولا، ایسا کوئی انکار کیا کیا ہے کیا ہے ان کی موجودگی، مطلب کیا دنیا میں ایسا کچھ ولی نہیں ہے، ایسا کچھ اولیاء نہیں ہے، اگر کوئی بولا تو کفرا، وہ کیا ہوا ہے، کافر ہوا ہے، سمجھے. مصادمت القرآن، قرآن کے خلاف بولنے کی وجہ سے، مصادمت بولا تو صادمہ بولا تو خلاف کرنا، تو قرآن کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہوا ہے. کیونکہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا خبردار، کیا ہے جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی اولیاء لوگ لا خوف علیہم، ان پر کچھ ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، وہ لوگ کیا نہیں ہے، افسوس کرنے والا نہیں ہے، سمجھے. ان کو کیا نہیں ہوتا ہے، اور کیا ہے افسوس نہیں ہوتا ہے، سمجھے. تو یہ آیت سے کیا سمجھ میں آیا، دنیا میں اولیاء لوگ ہے نا، سمجھ میں آیا نا. تو اللہ قرآن میں جو بات بتایا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بولتے ہیں وہ کافر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، سمجھے. مومن ہو تو وہ ضرور کیا نہیں ہوگا، وہ ایسے اس کے خلاف نہیں بولے گا، کیونکہ وہ مومن ہونے کے لیے الایمان بکتاب اللہ نا، اللہ کی کتاب سے ایمان لانا ضروری ہے. تو اللہ کی کتاب سے ایمان لانا مراد ہے کتاب کے اندر جو ہے وہ سب سے ایمان لانا ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا. وَقَذَا يَجِبُ اعْتِقَادُ كَرَامَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ. وَقَذَا يَجِبُ، اور اسی طرح کیا ہے یجب واجب ہے یہ اعتقاد کراماتہم، ان کی کرامات جو ہیں، ان سے اولیاء لوگوں سے جو ہونے والی جو کرامات ہیں، وہ کرامت کو بھی کیا ہے اعتقاد کرنا، ایمان لانا، فی یقین کرنا، فی حیات، ان کی زندگی میں ہونے والی کرامت ہو، اور بعد وفات، ان کے موت کے بعد ہونے والی کرامت ہو. ایک ولی کو کیا ہے زندگی میں بھی کرامت ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی کرامت ہو سکتی ہے، سمجھے. وہ دونوں اعتقاد کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جتنا بتایا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا نا. اور ہم بتانے جا رہے ہیں ابھی کرامت کے بارے میں. کرامت ہم کیا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں ایمان لانا پڑے گا، ہے نا. اولیاءوں کی طرف سے کرامت ہوگی، کرامت ان کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے اور ان کے وفات کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ہم بتائیں نا. تو ایک بات یہ ہے، سوری وہ نہیں مطلب، اور ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ کرامت کیا ہے. کرامت ہم بہت دیر سے بول رہے ہیں، تو وہ کرامت کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ اگلے پیریڈ میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دیں گے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.